ان دنوں میری خالہ زاد بہن دردانہ کے حالات ٹھیک نہ تھے۔ تبھی وہ میری چچی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ جس کالج میں دردانہ پڑھتی تھی اس کے قریب ہی ایک اور کالج تھا جہاں میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں بھی کالج کے رستے میں مل جاتے تو ساتھ ہی گھر آ جاتے۔ ایک روز میں کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں دردانہ جاتی نظر آئی، لیکن وہ اکیلی نہ تھی، میری چچی کے بھائی فیروز اس کے ساتھ تھے۔ میں ان دونوں کو اکٹھے جاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اکثر ہی میں نے یہ نظارہ دیکھا۔ ہم سب گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تبھی ملتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کی نوعیت ہمیں معلوم نہیں تھی، مگر فیروز کبھی دردانہ کے گھر نہیں گئے تھے، جبکہ وہ چچی سے ملنے ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ سب سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خود مخاطب ہوتے تو بات کر لیتی۔ ایک روز وہ دردانہ کے بارے میں کہنے لگے کہ مجھے اس بیچاری کے حالات پر افسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کے والد فوت ہوئے ہیں ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ تب میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ دردانہ کو پسند کرتے ہیں؟ کہا بالکل نہیں، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہمدردی ہونا اور بات ہے، اور پسند کرنا الگ بات ہے۔ سچ کہوں تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اگر اجازت دو تو تمہارے والدین سے تم کو مانگ لوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، شرما کر ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیروز نے اس ادا کو میری رضامندی سمجھا اور رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کر دی۔ ابو نے نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ کچھ دنوں بعد چچی کی کوشش سے میری منگنی فیروز سے ہو گئی۔ یوں ہم دونوں بھی کبھی کبھار باہر ملنے لگے۔ میں کالج سے چھٹی کے بعد تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ باہر گزارنے لگی۔ وہ اپنی بات کے پکے تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے فیروز پر نازا تھی۔ ان کی فائنل امتحان ختم ہو چکے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے گئے اور 2 ماہ بعد لوٹے۔ فیروز جب واپس آئے تو میرے گھر والوں اور میرے لیے بہت سارے گفٹ لائے، لیکن دردانہ کے لیے کوئی گفٹ نہ لائے۔ اس روز وہ ہمارے گھر بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اس نے فیروز سے ہم کلام ہونا چاہا، مگر انہوں نے اسے کوئی لفٹ نہ دی۔ مذاق کرنا چاہا تو بھی فیروز نے اس کو روکھے پن سے نظر انداز کر دیا اور تمام وقت اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اب وہ روز آنے لگے، مجھ سے باتیں کرتے، دردانہ موجود ہوتی تو اس سے ہم کلام نہ ہوتے۔ تب مجھے ان کا یہ روکھا پن بڑا عجیب لگتا۔ اکثر کالج سے واپسی پر دردانہ مجھ کو فیروز کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتی، تب اس کا منہ اتر جاتا، چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا۔ آخر کار رقابت نے اس کے اندر ایسی آگ کو جنم دیا کہ وہ اس میں خود ہی جل جل کر راکھ ہونے لگی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے اندر خطرناک قسم کی رقابت پل رہی تھی۔ اس نے میری بڑی بہن سے دوستی کر لی اور ان کے قریب ہو گئی۔ باجی بے حد سادہ لو خاتون اور دوسروں کی باتوں میں بھی جلد آ جاتی تھی۔ ہمارے گھر بچوں کو پڑھانے کے بہانے تو دردانہ روز ہی آیا کرتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر باجی کے پاس بیٹھی نظر آنے لگی۔ جب میں دیر تک دردانہ کو باجی سے باتیں کرتے دیکھتی تو میری سمجھ میں نہ آتا کہ وہ ان سے کون سے ایسے حال احوال کرتی ہیں کہ ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ دردانہ دراصل میری اور فیروز کی جھوٹی باتیں کر کے باجی کو فیروز کے خلاف کر رہی تھی۔ اس نے باجی کو بتایا کہ فیروز عرصہ تک دردانہ کو محبت کا جھانسا دیتا رہا اور پھر اس کی عزت کو تاراج کر کے منہ پھیر لیا ہے۔ اس نے میری بہن کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کالج سے چھٹی کے بعد اپنے منگیتر سے ملتی ہوں۔ خیر یہ بات تو صحیح تھی، لیکن پہلی والی بات صحیح نہیں تھی، بلکہ اس نے فیروز پر سراسر بہتان لگایا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں فیروز نے بتائی تھی۔ رفتہ رفتہ باجی فیروز سے بدظن ہونے لگی۔ وہ اب مجھے اپنے منگیتر سے ملنے سے منع کرتی تھی۔ میں نے تبھی فیروز سے ملنا کم کر دیا۔ خیر یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن میری بہن اصرار کرتی کہ تم فیروز سے بالکل ہٹ جاؤ، اس سے نہ ملو، بات بھی مت کرو، وہ بات کرے تو بے رخی اختیار کر لو۔ جہاں تک رہ گئی شادی کی بات، وہ اگر ہونا ہوگی تو ہو جائے گی۔
दरअसल बाजी फेरोज को एक बुरा इंसान समझकर मेरा रिश्ता उससे ख़त्म करवाने का सोच रही थी। ताहम खुल्लम खुला मुखालफत चच्ची की वजह से नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इनकी सास थी। मजबूरन मैंने फेरोज से मिलना और बात करना बिल्कुल तर्क कर दिया क्योंकि दुर्दाना साए की तरह हम दोनों के पीछे लग गई थी। ये मेरी और फेरोज की ख्वाहिश थी कि मैं खूब पढ़ूं। अब मैंने फेरोज से रूखा रवैया अख्तियार कर लिया क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर था। तभी मैं कोई रुकावट ना चाहती थी कि दुर्दाना की साजिश का शिकार होकर इम्तिहान देने से रह जाऊं। फेरोज को इन सब बातों का कुछ इल्म न था। तभी वो काफी परेशान रहने लगे। बाजी ने अम्मी को दुर्दाना की कही बातें बताई तो वो भी फेरोज से बदजन हो गई। उनका ख्याल था पहले अच्छी तरह उसके और दुर्दाना के गुजरे मरासिम के बारे में छानबीन कर ली जाए, फिर मंगनी को पक्का समझा जाए। अम्मी ने मुझसे कहा, फेरोज ने माजी में दुर्दाना से चक्कर चलाया था, बेहतर होगा तुम उससे शादी से इनकार कर दो ताकि हम तुम्हारी चच्ची से बुरे ना बने, वरना उनसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये बात मैंने फेरोज से कही, वो बहुत परेशान हो गया। बाजी ने भी कई बार मुझसे यही बात कही, लेकिन मैं चुप रही, इनकार किया न इकरार। मैं अब्बू की जानिब देख रही थी क्योंकि औरतों ने बातें उनके कानों में भी पहुंचा दी थी, लेकिन वो तहम्मुल से काम ले रहे थे। कहा कि मुमकिन है दुर्दाना फेरोज पर इल्जाम लगा रही हो। उनको ऐसा ही लग रहा था। वह एक जहां दीदा आदमी थे। जल्दबाजी में मंगनी तोड़ने का ऐलान करके भाई को नाराज नहीं करना चाहते थे। घर का माहौल ऐसा हो गया कि मुझे खौफ आने लगा कहीं अम्मी या बाजी फेरोज की बेइज्जती न कर दे। एक रोज जब वो हमारे घर आए तो मैंने मौका पाकर उनसे कहा कि आप यहाँ मत आया करें। कहने लगे, बाहर नहीं मिलती हो, घर इसलिए आता हूँ कि यहाँ मिल लूँ, तुमसे बात कर लूँ। मैंने कहा, मुझसे ना मिला करें, हमारी मंगनी तो हो चुकी। वो अफसुर्दा हो गए। मुझसे ना मिलने की वजह पूछी। मैंने कोई वजह ना बताई, बस यही कहा कि आप मुझसे ना मिला करें। उसके बाद भी वो घर आए। मैं ना मिलती, बल्कि उनको देखते ही पड़ोस में चली जाती। सबसे ज़्यादा मुझे अपनी बाजी का खौफ था, जिन्होंने धमकी दी थी अगर तुम्हें मैंने फेरोज से बात करते देख लिया तो कॉलेज से निकलवा दूंगी। मैं तो बाजी के खौफ से ऐसा कर रही थी और फेरोज समझ रहे थे कि मैं उनसे नफरत करने लगी हूँ। बेकरार फेरोज को कब चैन था। एक रोज कॉलेज से निकलते हुए उन्होंने रास्ते में मुझको घेर लिया। कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो, चाहे फिर उम्र भर बात न करना। मैं ठहर गई, इस वजह से भी कि लोग हमारी तरफ मतवज्जा न हो जाएं। फेरोज ने कहा, आज वजह बता दो कि तुम क्यों मुझसे बेरुखे बरत रही हो, चाहे फिर मंगनी तोड़ लेना। मैंने उनसे सवाल किया, क्या आप माजी में दुर्दाना को चाहते थे? अरीशा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वाकई समझती हो कि मैंने तुम्हारी खालाजाद को धोखा दिया है? हाँ, ऐसा ही समझती हूँ। आपने उसकी इज्जत खराब की है तो अब आपको इसे अपनाना ही होगा। मेरे जहन में बस यही उलझन है और यही मेरे घर वालों के जहन में भी है। मेरे गुनाह का कोई सबूत है? फेरोज ने कहा, आपके गुनाह का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तो सब खामोश हैं। फेरोज हैरत में थे, जैसे सकता हो गया हो। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक दवा ना ले लूं तुम मुझे उस वक़्त तक तन्हा छोड़कर मत जाना। अच्छा ठीक है, आप दवा ले लें, मैं यहीं हूँ। सामने मेडिकल स्टोर था। वो जल्दी से जाकर दवा ले आए और दुकान से निकलते ही टैक्सी ले ली। टैक्सी में बैठकर बोले, टैक्सी में बैठ जाओ, मैं दवा पी लूँ, उसके बाद जहाँ तुम कहोगी उतार दूंगा। वो रास्ते में कहते रहे, क्या वाकई तुम मुझे बुरा समझती हो? क्या हमारी मंगनी टूट जाएगी? और मैं कह गई, हाँ नहीं मिलूंगी। मुझे मालूम न था मेरी इस हाँ से उनके दिल पर क्या गुजर रही है और उसका क्या अंजाम होने वाला है। टैक्सी मेरे घर की तरफ जा रही थी। फेरोज बोले, अर्शी, मेरी तबीयत वाकई ख़राब होती जा रही है, दवा जो लाए हैं पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आज के बाद तुम वाकई नहीं मिलोगी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं मिलूंगी, मजबूरी है, मैंने जवाब दिया। अच्छा तो एक ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरी कर दो।
یہ دوا تم مجھے اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے دوا فیروز کو پلا دی۔ دوا پینے کے چند منٹ بعد ہی ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ پریشان تھی کہ ان کے منہ سے جھاگ آنا کیوں شروع ہو گیا، کیا انہوں نے غلط دوا لے لی تھی؟ میں رونے لگی۔ فیروز آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گی۔ وہ بولے آخری وعدہ کرو، جب کچھ دیر بعد میں اس دنیا میں نہ رہوں گا تم کسی کو یہ مت کہنا کہ یہ دوا تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چلتی ٹیکسی سے دوا کی خالی شیشی سڑک پر پھینک دی، جو گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ ٹیکسی والا اچھا انسان تھا، اس نے میری مدد کی۔ کہا کہ بی بی، لگتا ہے انہوں نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا ہے، دوا بھی خود لائے ہیں، بہتر ہے کہ ان کو وقت ضائع کیے بغیر فوری ہسپتال پہنچا دیں، بر وقت طبی امداد ملنے سے ان کی جان بچ جائے گی۔ میں نے بھی اس وقت کوئی دوسری بات نہ سوچی، کیونکہ میں ہر حال میں فیروز کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے ان کو ایمرجنسی میں لے گئے، مگر بر وقت طبی امداد ملنے کے باوجود ان کی جان نہیں بچا پائے۔ ان کی اپنی جذباتی غلطی سے جان تو گئی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ان کی قاتلہ کی حیثیت سے مجھے کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہسپتال میں ہی ان کو لے کر گئی تھی۔ میرے بیان کے ساتھ ٹیکسی والے کا بھی بیان دیا گیا۔ اس نے منوان وہی بتایا جو ٹیکسی میں ہماری گفتگو سنی تھی۔ کورٹ کچہری کا مرحلہ تو الگ، میرے گھر والوں نے بھی میرے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا۔ اب تو دردانہ بھی بہت پشیماں تھی کہ اس نے ناحق فیروز کی جان لی۔ اس کا ارادہ تو صرف فیروز اور مجھ سے جدائی دلوانا تھا، جان لینے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ اس نے چچی کو رو رو کر اصل بات بتا دی کہ وہ غربت سے پریشان تھی اور فیروز نے اسے منہ بھولی بہن بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک محلے میں رہتے تھے۔ فیروز اور اس کے گھر والے دردانہ کے خراب مالی حالات سے بخوبی واقف تھے، تبھی وہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن کسی کو بتاتے نہ تھے، اپنی نیکی کا ڈھنڈورا نہیں کرتے تھے۔ جب فیروز نے مجھے پسند کر لیا تو دردانہ کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ اس سے شادی کے خواہاں ہو گئی۔ اس نے فیروز سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کو اس لڑکی کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے اس کو ڈھٹائی سے جواب دیا۔ تب وہ بھی ان کی خوشیوں کی دشمن بن گئی۔ ہسپتال سے ہی کیس پولیس کے تحویل میں چلا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی گواہی سے بھی میری جان نہ چھوٹی۔ یہ تو بھلا ہو پاکستان کی کرنسی کا جو اصل قاتل ہی چھوٹ جاتے ہیں، میں نے تو پھر قتل نہ کیا تھا۔ بہرحال کرنسی نے کام دکھایا اور بات بھڑکنے سے قبل ہی پولیس اسٹیشن میں ختم ہو گئی۔ لیکن آج 50 برس گزر جانے کے بعد بھی یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ضمیر کی جیل میں قید، پشیمانی کی سلاخوں کے پیچھے قید کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اے کاش میں نے اس کو یہ نہ کہا ہوتا کہ تم سے کبھی نہ ملوں گی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے کیا بتاؤں کہ اب بھی میرا دل کتنا ویران ہے۔ فیروز نے یہ جملہ کہنے کی مجھے کتنی کڑی سزا دی ہے کہ اب عمر بھی مجھے عمر قید لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔